السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام کی بنیاد کے بارے میں، کہ اسلام جو ہے ہمارا جو پیارا دین ہے وہ کن 5 چیزوں پر اس کی بیس ہے اور کن 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اتنا خوبصورت دین اسلام عطا فرمایا اور ہمارے لیے اسلام کو چن لیا ہے۔ تو اس کی اللہ رب العزت نے 5 بیس بنائی ہیں، اس کی ایک بیس بنائی ہے اللہ پاک نے، جس کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور اسلام کی سیڑھی پہ چڑھ کے آہستہ آہستہ اسلام کے احکامات کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اللہ رب العزت نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ دوسرا یہ کہ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج وصوم رمضان، اور حج ادا کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اللہ رب العزت نے قرآن اسلام کی بنیاد رکھی ہے، اور ان 5 چیزوں کو قرآن میں بہت جگہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور ان 5 چیزوں کی اللہ پاک نے بھی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حدیث شریف میں بھی ان کی بہت فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بیس بنائے ہیں، کہ اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا، ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں نہ لائے، تو ہم بھی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہو گئی انسان اس وقت جب وہ اللہ پاک پر اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، سچے دل سے اقرار کرے گا کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ جب ہم اس طرح اس بات کا اقرار کریں گے تو آپ نے پہلی جو اسلام کی سیڑھی ہوگی وہ ہم نے پار کر لی۔ اس کے بعد جب ہم نماز کے اوپر پوری طرح سے استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے، اور نماز کا بار بار قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں اور اس کے بہترین طریقے کے ساتھ قائم کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نماز کو صرف ایک فرض اتارنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ نماز ویسی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر نماز میں ہمیں اللہ پاک سے ملاقات ہو رہی ہو ہماری، اور جب ہماری نماز اس طرح کی ہو جائے گی تمام رکنوں کے ساتھ اور اس کی جو شرائط ہیں اس کے ساتھ کمپلیٹ طور پر نماز پڑھیں گے تو ہمیں اس نماز کا بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز اسلام کا جو اتنا بڑا ارکان ہے اس کو چھوڑ دیا۔ نماز اسلام کا بہت بڑا رکن بھی ہے، کیونکہ جو حج ہے وہ تو انسان جو صاحب استطاعت ہے اس پر سال میں صرف ایک بار ہے، اور زندگی میں بھی صرف ایک بار حج ہے اس کے اوپر فرض۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ ایک ماہ میں آتے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی جو صاحب استطاعت ہے اس پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ لیکن نماز ہر عاقل بالغ مسلمان، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر مرد و عورت پر فرض کر دی گئی ہے۔ اب جو انسان نماز پڑھتا رہے گا اور اس کو لازمی باقاعدگی سے پکڑے گا تو اس کا اللہ رب العزت اس کو بہت فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر نماز کو چھوڑ دیا تو پھر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے۔ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ منہ سے پڑھ لیا اور اللہ رب العزت کی شہادت کی گواہی دے دی تو اب ہمارا اسلام پورا ہو چکا۔ بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ صرف زبان سے اقرار کرنے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ جب تک ہم پریکٹیکلی نماز نہیں شروع کریں گے، نماز کی وجہ سے ہم جب دین پر آئیں گے تو سب سے پہلا ہمارا اللہ پاک نے ہمیں اتنی خوبصورت عبادت عطا ہی یہ فرمائی ہے، وہ ہے ہی نماز۔
نماز کے ذریعے سے ہی ہم اللہ پاک کی پہچان ہوگی۔ جب ہم 5 وقت وضو کر کے اللہ پاک کے سامنے آئیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ پاک نے ہم پر اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ 5 وقت اللہ پاک ہمیں اپنے پاس بلاتے ہیں، لیکن جو شخص ان 5 اوقات میں کسی بھی وقت نماز چھوڑتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت خسارے کی بات ہے۔ اور اسی طرح جان بوجھ کر جو انسان نماز قضا کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے بہت سی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتا ہے، اس کو قتل کر دینے کا حکم بھی ہے کہ اگر وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اسے قتل کر دو، اسے قید کر دو۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو اس کا آبائی گھر ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے اس کے وطن سے نکال دیا جائے، کیونکہ جو انسان نماز ہی چھوڑ رہا ہے تو اس کا تو پھر مین چیز جو اس نے اپنا اس کا بیس ہے، جو اسلام کی جو بیس اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، ہم تو اسی کو توڑ رہے ہیں۔ جب ہمارے دین کی عمارت، ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو پھر ہم دین کے جو راستہ ہے، دین کی جو سیڑھی ہے اس کو کس طرح پار کریں گے، دین کی سیڑھیوں پر کس طرح سے چڑھیں گے ہم پھر؟ جب جو اخلاق ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں اور باقی جو ضرورت کے کام اور ہمارے معاملات ہیں وہ سب بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد بنائی ہے۔ اور جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تب بھی انسان سے سب سے پہلے آخرت میں نماز کے بارے میں ہی پوچھ ہوگی۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پڑھی کیوں نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو صحیح طریقے سے پڑھی یا نہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ 5 بنیادیں عطا فرمائی ہیں ان بنیادوں کو مضبوط کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اسلام کی بنیاد کو مضبوط فرما دیں۔ چلتے اٹھتے پھرتے جس طرح بھی ہمیں ہر وقت ہمارے زبان پر اللہ پاک کا کلمہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور میں سب سے بڑا انسان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، اس کا اپنا دین بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ اور دین اسی صورت میں بچ سکے گا جب ہم 24 گھنٹے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے رہیں کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہم جب بولتے رہیں گے تو ہم شرک سے بھی بچ جائیں گے، کفر سے بھی بچ جائیں گے، اور اس طرح پھر جب ہم اسلام میں رہیں گے تو آہستہ آہستہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی ساری رحمتوں سے نواز دیں گے۔ صرف ہم نے ان 5 چیزوں کو جب اسلام میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلی چیز بالغ ہونے کے بعد ہم نے یہی پکڑنی ہے کہ ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ شہادت ہے وہ ہماری پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جو اسلام کی بیس ہے وہ تو پرفیکٹ بنائیں نا، تاکہ پھر اللہ پاک ہمیں باقی معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث مبارکہ کی برکت سے ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔